السلام علیکم، ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ آج شیئر انالیسس کر رہے ہیں بینک اسلامی پاکستان کا۔ پاکستان کے اندر جو شریعہ کمپلائنٹ بینکس کام کر رہے ہیں ان میں 3 نوٹیبل بینکس ہیں جن کے نام بھی ہمارے سامنے، بینک اسلامی، فیصل بینک اور میزان بینک۔ اگر ہم ان کی اسٹرینتھ وائز اور کمپنی کے کون سی کتنی بڑی کمپنی ہے، کس کی زیادہ برانچز ہیں، بزنس والیوم زیادہ ہے، تو سب سے ٹاپ پہ ہمیں میزان بینک نظر آئے گا جو پاکستان کے اندر اسلامک فائنینسنگ کے اندر ایک رول ماڈل ہے اور ٹاپ آف دی لائن بینک ہے۔ دین وی ہیو فیصل بینک اور بینک اسلامی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ریورس آرڈر میں نظر آ رہے ہوں گے۔ اسٹاک مارکیٹ کی موومنٹ کے حوالے سے اسٹاک مارکیٹ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز نے اس چیز کو بائی کرنا ہوتا ہے جس کے شیئر ابھی اچھے اٹریکٹیو لیول پہ ہے، انڈر ویلیوڈ اسٹاک ہو جو بھی شارٹ ٹرم میں بھی اچھا ریٹرن دے جائے اور لانگ ٹرم میں بھی ڈیفینیٹلی ایک سٹیبل ریٹرن دے سکتا ہو۔ تو بینک اسلامی کی اگر ہم بات کریں تو جسٹ 20 ڈیز بیک، اسی مہینے کے اندر جون 2 کو، آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو 21 جون سیٹرڈے ہے، آف ڈے ہے مارکیٹ کا، تو تھوڑا سا ٹائم مل رہا ہے تو ہم اس میں ڈیٹیل میں آپ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو 2 جون کو اس شیئر کی ویلیو 20 روپے تھی، رائٹ، جو کہ اس نے ہائی بنا کے 30 روپیز کو ٹچ کیا، یعنی صرف 20 دن کے اندر 50% کی گروتھ آئی۔ تو کیا یہ آرٹیفیشل تھی یا اس کے پیچھے کچھ اسٹرانگ فنڈامنٹلز موجود ہیں؟ اس کو تھوڑا سا شیٹ کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ پی ریشو میں، پی ریشو کسی بھی کمپنی کی اسٹاک ویلیوشن کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ ریشو ہے، تو کہ 100% اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، لیکن آئی کین سے کہ 60-70% تک آپ کو پی ریشو ہیلپ آؤٹ کر لیتی ہے یہ جج کرنے کے لیے کہ یہ اسٹاک انڈر ویلیوڈ ہے، یہ اوور ویلیوڈ ہے۔ اور ہر انڈسٹری کی اپنی پی ریشو ہوتی ہے، اور بینکنگ سیکٹر کے اندر ایک بینچ مارک جو چل رہا ہے کرنٹلی پاکستان کے اندر وہ 4.5 چل رہا ہے، تو کہ ادر انڈسٹریز کے اندر موسٹ اور ایوریج جو بینچ مارک اوور اسٹاک مارکیٹ کا ہے پی ایس ایکس کا وہ 7.5 ہے کرنٹلی، یا مائٹ بھی تھوڑا سا بھی مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو 8 کے اراؤنڈ آ چکا ہوگا، 8.5 ہو چکا ہوگا۔ بینکنگ سیکٹر 4.5 کے اراؤنڈ اس کا ہم بینچ مارک سمجھتے ہیں۔ تو اس اگر پی ریشو کے اینگل سے دیکھیں تو بینک اسلامی اس ٹائم کرنٹ ریٹ کے اوپر 2.97 پی ریشو کے اوپر سب سے اٹریکٹیو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کیونکہ اس کے بارے میں assumption ہماری یہ ہوتی ہے کہ جتنی کم پی ریشو ہوگی اتنا اسٹاک انڈر ویلیوڈ ہوگا اور اٹریکٹیو فور بائنگ ہوگا، اور جو جتنی زیادہ ہائر پی ریشو کے اندر چلا گیا تو وہ اس میں کمپیریٹیولی اپ سائڈ گروتھ کم ہوتی چلی جائے گی۔ لائک میزان بینک جو ہے ڈیفینیٹلی بہت اچھا بینک ہے، there is no comparison in بینک اسلامی اینڈ میزان بینک، بٹ دا پوائنٹ ہے کہ میزان بینک ریسنٹ پاسٹ میں اپنی اپ سائڈ دکھا چکا ہوا، 308 روپے کے اوپر اس میں کلوزنگ فرائیڈے کی ہے اور 6.28 کی پی ریشیو ہے۔ تو بینک اسلامی ابھی بھی 20 روپے سے سٹارٹ ہو کے 30 کو ٹچ کرنے کے بعد تھوڑا سا ریورس ہوا، اور پروفٹ ٹیکنگ اوبیسلی بنتی ہے کہ ایک شیئر جو 20 دن پہلے 20 روپے کا تھا اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے، اور ایک رول یہ ہوتا ہے کہ جب تک اوپر جا رہا تب تک اس کے اندر ریلی کا پارٹ رہیں، اس میں بائنگ کرتے رہیں یا اس میں انویسٹر رہیں، اور جب ریورس ہونا شروع ہو تو وہاں سے پھر پروفٹ ٹیکنگ کریں۔ تو ڈیفینیٹلی جو لوگ اس تھیوری کے مطابق چل رہے تھے اور سوئنگ ٹریڈ میں بلیو کر رہے ہوں گے تو انہوں نے 20 سے اٹھا کے اگر بائی کیا، اور ضروری 20 سے بائی کیا، لیکن 20 کے بعد اس کی اپ سائڈ موومنٹ نظر آئی تو مائٹ بھی 22 روپے، 23 روپے، 24 روپے پہ بھی اگر آپ نے سے 22-23 پہ بھی بائی کیا تو 5 روپے کی اپ سائڈ بھی اراؤنڈ 20% بن جاتی ہے، جو مائٹ بھی 10-15 دن کے لیے بہت اچھا ریٹرن ہے۔ تو جب تک ہمیں پی ریشو اس کی 4.5 سے، جو پی ریشو کیا ہوتی ہے پرائس ٹو ارننگ ملٹیپل، اب یہ سارا جو ارننگز پر شیئر ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے ان کی جو لیٹسٹ فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں بتا رہی کہ جو کرنٹ ان کی ای پی ایس ہے وہ 10 کے، دو کہ اس میں ڈفرنٹ ویریشنز ہوتی ہیں، assumptions ہوتی ہیں کہ آپ نے لاسٹ کوارٹر کی ای پی ایس لینی ہے یا اینولائزڈ ای پی ایس لینی ہے۔ تو کوارٹرلی ہمیں جو ای پی ایس نظر آ رہی ہے وہ 2.3 ہے لیٹسٹ کوارٹر کی۔ تو اس کو اگر ہم اینولائزڈ کریں، 4 پہ ملٹیپلائی کریں، اور ڈفرنٹ جگہوں پہ میں نے اس کو چیک کیا تو 10.5 کے اراؤنڈ جو ہے ای پی ایس اینولائزڈ جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ نظر آ رہی ہے۔ تو اٹ مینس کہ اس کی جو پی ریشو 4.5 کے حوالے سے اگر ہم 4.5 ملٹیپل کریں تو اس ارننگ کے اوپر جو لاسٹ کوارٹر ان کی آئی ہے تو ان کی پرائس جو ہے وہ 4.45 تک جا سکتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی سٹیپ بائی سٹیپ انڈیکس یہ موو کرتا ہے اور اسی طرح شیئر اوپر موو کرتے ہیں۔ تو جب ارننگ پر شیئر 10 روپیز ہے تو 4.45 تک سٹیپ بائی سٹیپ یہ جا سکتا ہے، اور ابھی اس نے 30 کو ٹچ کر کے ریورس ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک اسٹرانگ بائی کال اور ہولڈنگ کال بنتی ہے، اور جن کو
अच्छा प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिला डेफिनेटली। उसमें साथ साथ एक ये भी assumption है कि नफा चोर होता है, जहां पे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले उसको बुक करते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि करंटली जिन लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, क्या इस टाइम अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करें तो उसके लिए राइट टाइम है या नहीं है। तो हम फंडामेंटल्स के हवाले से देखते हैं। लास्ट क्वार्टर की जो पब्लिश इन्फॉर्मेशन है 31 मार्च को जो क्वार्टर क्लोज हुआ, उसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए हम फ्यूचर को उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट करेंगे। दो के इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं और बैंक्स का बैंकिंग स्प्रेड कम हो रहा है, बट स्टिल जो अच्छे बैंक्स हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। और डेफिनेटली इस बजट के अंदर भी गवर्नमेंट जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और कैशलेस इकोनॉमी की जगह डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और बैंक्स को डेफिनेटली उसमें काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जब लोग डेफिनेटली बैंक्स के अंदर पैसा रखने की तरफ गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है। लाइक एग्जांपल के तौर पे बजट में एक प्रपोजल आई, आई डोंट नो कि ये फाइनल होती है या नहीं होती, कि कैश ट्रांजैक्शन की बजाय अगर डेबिट कार्ड से पेट्रोल की बाइंग की जाएगी तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ₹2 कम रेट चार्ज करेगी। इसी तरह रेस्टोरेंट्स के अंदर डाइनिंग करते हुए सेल्स टैक्स के ऊपर भी 5% और 18% का डिफरेंस था। तो गवर्नमेंट ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, और इट मींस इसमें बैंक्स को डेफिनेटली फायदा हो रहा है और होने जा रहा है। और इसी वजह से बैंकिंग जो है वो पॉजिटिव आउटलुक के अंदर, और बैंकिंग वैसे भी कोई भी सेक्टर ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल मूवमेंट के लिए, फंड्स के ट्रांसफर के लिए, मैं कोई भी बिजनेस करूं, किसी भी इंडस्ट्री का बिजनेस कर रहा हूं, तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है एनर्जी सेक्टर की तरह, तो जब भी इकोनॉमी ने चलना है तो आपको पेट्रोल चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, और इसी तरह आपको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहिए ताकि फंड्स को मूव कर सकें। तो इसलिए वो एक अच्छा मुस्तकिल और एक स्टेबल सेक्टर है। तो वापस आते हैं बैंक इस्लामी के हवाले से। तो बैंक इस्लामी की पूरी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डिटेल से थारो एनालिसिस किया है लास्ट क्वार्टर की निस्बत। हालांकि बाजार चीजें कम होनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। जो इनकी बैलेंस शीट के एसेट्स 737 बिलियन के थे और वो 741 बिलियन हो चुके हुए हैं। दो के इंटरेस्ट रेट्स के नीचे आने के बाद, बैंकिंग स्प्रेड नीचे आने के बाद ये चीजें थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी की स्ट्रेंथ शो कर रही है कि थिंग्स आर ऑलवेज कंटिन्यूसली अपसाइड है। अब एक और एंगल से भी इसको हम स्टडी करेंगे। और देन हम स्टेट पे आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। तो इनकम स्टेटमेंट में हमें जो अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस, दो के इनके बैंकिंग स्प्रेड प्रॉफिट रिटर्न डेफिनेटली कम हुए, तो 29 बिलियन से 19 बिलियन के ऊपर आ चुके हैं, बट स्टिल समहाउ दे हैव मैनेज्ड विद अ गुड मैनेजमेंट। तो टोटल इनकम में इतनी डिक्लाइन नहीं आया, और थोड़ा सा जो डिक्लाइन आया है 2.9 क्वार्टरली लास्ट जो अर्निंग पर शेयर थी वो 2.3 के अंदर डेफिनेटली वो जब बैंकिंग स्प्रेड कम होंगे तो वो आना ड्यू था, बट स्टिल कोई इतना ज्यादा भी डाउनफॉल नहीं है कि जिसको इस वजह से मार्केट ने इसको सेलिब्रेट किया और इसको वेलकम किया। और चूंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंगली 2.97 करंटली, और जहां से ₹20 के ऊपर ये इसका वैल्यू से शुरू हुआ है, और जिस टाइम ये अपसाइड शुरू हुई है तो अर्निंग्स पर शेयर इनकी ₹10 को अगर हम एज्यूम करें तो उस टाइम 20 के ऊपर समझ लें कि 2 की पी रेशियो आ चुकी, जो कि इंतहाई से ज्यादा कम है। किसी अच्छे स्टेबल बड़ी कंपनी की पी रेशियो आपको 2 के अराउंड नहीं मिलेगी। तो दिस वाज सॉर्ट ऑफ डेफिनेटली अंडर वैल्यूड स्टॉक, और इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी जब ऑलमोस्ट इसका 22-23 रुपए का शेयर की वैल्यू थी। उस टाइम भी मैंने वीडियो डाली थी और इसकी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल की रिकमेंडेशन दी थी। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को अगर देखा होगा और उसके अकॉर्डिंगली अगर एक्ट किया होगा, लाइक मैं खुद जब वीडियो बनाई, जब हम डेफिनेटली एनालिसिस कर रहे होते हैं तो खुद भी हमें मौका मिलता है और पर्पज अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहा होता है, तो आई आल्सो मेड द डिसीजन और वहां पे इसमें एंट्री ली। दो कि मैं मीजान बैंक को हमेशा प्रेफर करता हूँ, लेकिन पॉइंट जब मीजान बैंक जब ऊपर चला गया तो नाउ द टाइम इसके मीजान बैंक से स्विच आउट किया जाए और अदर अपॉर्चुनिटी देखी जाए। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही ₹22, ₹23, ₹24 से आपने स्टार्ट किया, 23 पे 30 पे जाके बाय अगर सेल कर दिया तो ठीक है, नहीं भी किया तो जो न्यू एंट्री लेना चाह रहे हैं अभी भी मेरी इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल है और एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, बिकॉज ऑफ दिस फिगर के जो पी रेशियो है 2.7 है। जब तक ये एटलीस्ट 4.35 जो कि इसका नेक्स्ट फैसल बैंक के नजदीक नहीं आता, निजाम बैंक की तो इससे भी डेफिनेटली काफी ऊपर जा चुकी है। तो बैंक इस्लामी जो ₹10 की अर्निंग्स पर शेयर को 4.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टारगेट प्राइस जो है वो 45 आ रही है, जो कि एकदम, और मार्केट की कैप 10% होती है तो एकदम तो नहीं जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली एंड स्लोली
and it will very much depend on the latest quarter results. اور اس کی اوپر جانے کا بھی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسائڈ نیوز کسی کے پاس آ رہی ہے کہ لیٹسٹ کوارٹر کے بھی ریزلٹس ان کے اچھے آ رہے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بائنگ کال یا ہولڈنگ کال ہے. اگر آپ نے انویسٹ نہیں کیا تو یہاں سے اسٹل ابھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس اس کے شیئر موجود ہیں تو اس کو ہولڈ کر کے رکھیں. اور فائنینشیلس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو بلکہ ون بائی ون تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پروفائل وائز بھی کہ یہ ایک اچھی اسٹرانگ کمپنی ہے. اور اسٹرانگ کمپنی کی ایک نشانی سے یہ بھی ہے کہ ان کا فری فلوٹ صرف 15% ہے. تو اسپانسر جو ہیں, جو بھی اس کے آنر ہیں, ان کا اپنا 85% سٹیک ان کا اپنا ہے. دے آر مور کنسرن. تو اگر مارکیٹ نیچے جاتی ہے اس کی تو آپ لوگوں کا جو پوری مارکیٹ کا ملا کے 15% افیکٹ ہوگا, تو 85% جو ہے. اور یہ اچھا اسٹرانگ گروپ ہے, جہانگیر صدیقی گروپ ہے اس کے پیچھے. تو لیکن کمپیریٹیولی میزان بینک کی نسبت ان کی مارکیٹ کیپ کافی کم ہے. یہ 31 بلین کی اس ٹائم مارکیٹ کیپٹلائزیشن نظر آ رہی ہے, اور میزان بینک کمپیریٹیولی کافی غالباً 550 بلین کے اراؤنڈ کمپنی بن چکی ہے میزان بینک. بٹ وی آر مور کنسرن کہ ہم ابھی جو بائنگ کریں گے اس کے اوپر ہمیں کیا ریٹرنز آتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم اور ڈیپتھ میں پریویسلی اسٹڈی کر لیں ہسٹوریکلی, 2021 سے لے کے 24 تک کا ڈیٹا ہمارے سامنے, اور 25 کی ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بھی ایکسپلور کیا. تو 21 سے لے کے 24 تک ہمیں کنٹینیوسلی اپ سائڈ نظر آ رہی ہے. یعنی کہ جو مارکا پرن ان کا 23 بلین تھا وہ 24 کے اندر 112 بلین کے 500 ٹائمز کی گروتھ نظر آ رہی ہے, جو کہ اینولائز بیسس پہ دیکھیں تو مور دین 60% کی گروتھ ہے, جو کہ بہت ہی ایکسیپشنل ہے, بہت ہی اچھی اسٹرانگ ہے. اور ارننگز پر شیئر کو بھی دیکھ لیں تو 2 روپے کی جو ارننگ پر شیئر اراؤنڈ 2 روپے تھی 2021 میں, وہ 2024 میں ہمیں 10 روپے کی نظر آ رہی ہے 10.67, اور 2025 کی بھی ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ اراؤنڈ 10.5 کے ہی اراؤنڈ نظر آ رہی ہے. تو ویری اسٹرانگ فنڈامنٹل کے ساتھ ڈیفینیٹلی آئی ول سے کہ اس میں اچھی اسٹرانگ بائی کال ہے. اور جو بھی ویریشن ڈیفینیٹلی بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی اور جو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور لینڈنگ جو ایک ٹائم پہ 24% پہ چلی گئی تھی, اب وہ 12-14% پہ 10% کا آلموسٹ ڈاؤن فال ہے, بٹ اسٹل سم ہاؤ دے ہیو مینیج. اور اگر تھوڑا سا ان کی سے جو ہمیں ای پی ایس ارننگ پر شیئر 10 کی نظر آ رہی ہے, سے 9 پہ بھی آ جاتی ہے لیس ہو کے, ایون دین اس کو بھی ہم 4.5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو پھر بھی 40 کی اس کی ٹارگیٹ پرائس بن رہی ہے, جس سے ابھی بھی 28 ڈیفینیٹلی کافی کم ہے. سو دس واز اباؤٹ. اور ایک اور چیز کہ پے آؤٹ ریشو بھی ٹھیک ہے. لاسٹ کے اندر بھی انہوں نے 15% انٹرم ڈیویڈنڈ دیا تھا اور 12.5% فائنل ڈیویڈنڈ دیا تھا. تو پچھلے سال کے اندر ان کا اوور آل جو ہے وہ 27.5% کا ٹوٹل ڈیویڈنڈ, جو کہ اچھا ریٹرن ہے. اور اس حوالے سے بھی کہ ڈیویڈنڈ جو ہے آئی آلویز ریکمینڈ کہ جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں جو ابھی سٹارٹ میں جن کی پرائس 10 روپے سے شروع ہو کے 20-25 روپے ہے, اس کے ڈیویڈنڈ کا آپ کو زیادہ انجوائے کرنے کا موقع ملے گا ایز کمپیئر ٹو جو 400-500 روپے کے لائک میزان بینک ہے وہ 300 کے اراؤنڈ ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 10% ڈیویڈنڈ دیا تو ان کا صرف 1 روپیہ ڈیویڈنڈ بنے گا, جو کہ 300 کی اوپر اس کی ریشو نکالیں گے تو بہت کم ہوگا. تو ایز کمپیئر جو 50 سے نیچے کے سٹاک ہیں ان کو اگر آپ لانگ ٹرم کے رکھتے ہیں تو ان میں آپ کو کیپٹل گروتھ بھی اچھی نظر آئے گی. اور وہ جب ڈیویڈنڈ اناؤنس کریں گے تو فیس ویلیو کی بجائے جب مارکیٹ ویلیو جس کے اوپر آپ نے اس انویسٹمنٹ کی ہوگی تو آپ کو پھر اس کے اندر اچھا ریٹرن نظر آئے گا. سو دس واز سم تھنگ اباؤٹ بینک اسلامی. ہوپ فلی یہ انالیسز اور یہ ریکمنڈیشن آپ ٹھیک لگی ہوں گی, اور اٹس آل فار دا اکیڈیمک ایجوکیشنل پرپزز. اور اپنے فائنینشیل ایڈوائزر سے ضرور کنسلٹ کریں, لیکن ڈیفینیٹلی بینک اسلامی کو جب تک یہ 40 روپیز تک کی ٹارگیٹ پرائس اچیو نہیں کرتا تک اس کو ایکیومولیٹ کرنے نیچے آئے تو اٹ ول بی مور بلیسنگ کہ آپ کو نیچے خریدنے کا موقع ملے گا. تو اسٹے ٹیون, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.